ارشاد بھٹی صاحب، جس طرح سے عفنان اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، امجد علی خان صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، کیا وجہ ہے کہ جو بھی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتی ہے؟ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو اپوزیشن تھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی تھی، اور اب بھی کم و بیش یہی صورتحال میں نظر آ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ کیا بات یاد دلا دی آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد بھائی کی تسلی کے لیے کہ بے اختیار لوگوں کے ساتھ، ان کی زبان میں بے اختیار لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہ رہے، اور اختیار والے یقین کریں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے، مذاکرات سے ہی رستہ نکلے گا۔ اور مذاکرات کن کے ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کے ہونے چاہیے، مسلم لیگ کے، پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، چاروں کے مذاکرات ہونے چاہیے، سارے سٹیک ہولڈرز کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ ملک اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں دہشت گردی کی لہر ہے، معیشت کا آپ کا ابھی بڑے چیلنجز سامنا ہے ان کا، اس کے علاوہ بہت سارے منصوبے ہیں۔ اب مائنز اینڈ منرل پہ کے پی حکومت سیاست کر رہی ہے، کینالز پہ سندھ والے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں ٹھیک نہیں کر رہے۔ میں پڑھ رہا تھا آج میں پڑھ رہا تھا کہ بھٹو صاحب کالا باغ ڈیم کے حامی تھے، اور یہ جو سندھ طاس معاہدہ ایوب خان نے کیا تھا اس کے بھٹو صاحب وکالتیں کرتے تھے، فاطمہ جرا صاحبہ اس کی مخالفت کرتی تھی۔ تو یہ وہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا۔ بعد میں بھٹو صاحب حامی تھے، پیپلز پارٹی مخالف نکلی۔ تو آج یہ مائنز اینڈ منرلز والا بھی منصوبہ ملک کا منصوبہ ہے، کینالز والا منصوبہ، اور وہ بھی ایک گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، وہ بھی ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو میں نے کہا نا کہ کیا عجیب بات کر دی، کہ مجھے آج تک جو میری ہوش والی زندگی ہے اس میں کوئی پولیٹیکل ایسی پارٹی نہیں ملی جس نے اقتدار میں آ کر کہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ حکومتی معاملات سے باہر چلی جائے، اور کوئی پارٹی ایسی نہیں ملی جس نے اپوزیشن میں آ کر کہا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، کوئی بات نہیں۔ اقتدار میں ہوتے ہیں تو باپ ہوتا ہے آرمی چیف، ماں ہوتی ہے آرمی چیف، اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو میر جعفر بھی ہوتا ہے، میر صادق بھی ہوتا ہے، اور گجرانوالہ کا جلسہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے۔ ابھی پی ڈی ایم کے 26 نکات تھے، پی ڈی ایم والوں کے، جب یہ مولانا فضل الرحمان سربراہ تھے تو مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ نکے سے کیا بات کریں، ہم نے بات کرنی ہے نکے دے ابے ناڑ، مطلب عمران خان سے کیا بات کریں، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، جنرل فیض حمید سے طے کر کے دھرنے کا کال آف جو ہوا تھا وہ جنرل فیض حمید کے سچ چودھری برادران کے گھر میں جنرل فیض حمید کے سے دعائے خیر کہہ کے نکلے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب یہ فارمولہ بنانے والے مجھے کہتے ہیں کہ فارمولہ کوئی بناؤ، میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ بناؤں گا، وہ بھی بات اچھا فارمولہ تو آپ نے دیا ہے نا بھٹی صاحب، فارمولہ تو آپ دے رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھے۔ اب ابہام یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں گے، اور دوسری جانب اعظم سواتی صاحب جو یہ بیان دے رہے ہیں، بیک ڈور رابطوں کی اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ واقعی بانی پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی یا اعظم سواتی اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں؟ اب یہ کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ذرا دو جملے میرے سن لیجئے گا، آپ نے درمیان میں بات کاٹ دی۔ بلاول بھٹو صاحب کہا کرتے تھے کہ سلیکٹڈ کے ساتھ بات نہیں کرنی ہم نے، سلیکٹڈ جنہوں نے سلیکٹ کیا ان سے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ عمران خان نیازی کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی جلسے کی تقریر دیکھ لیں، اس میں انہوں نے کن لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے مسلط کیا اس ملک پہ، عمران خان کو انہوں نے بری الذمہ درمیان سے نکال دیا۔ اب یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں یا جو باقی لوگ ہیں یہ میٹر نہیں کرتے، میٹر کرتے ہیں اگر کسی نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو وہ عمران خان میٹر کرتے ہیں اور علی مین گنڈا پور میٹر کرتے ہیں، کیونکہ وہ بحیثیت سی ایم، بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے پی کے، وہ شروع سے کور کمانڈر ہاؤس کی جو افطار ڈنر تھا ادھر سے لے کر آخر تک وہی یہ کر کے لائے ہیں، یا جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پہلے دن سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بھی کوشش کی، بات چیت کی، لیکن نہیں کامیاب ہوئی۔
تو باقی سارا جو ہے یہ کمپنی کی مشہوری ہے، نہ اعظم سواتی صاحب کے بس کی یہ بات ہے، نہ وہ کر پائیں گے، نہ باقی لوگوں کے بس کی بات ہے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہے، نہ ان سے کسی کا رابطہ ہے، نہ ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے. تو اگر کسی نے کرنے ہیں تو وہ عمران خان صاحب خود ہیں، بشرا بی بی ہو سکتی ہیں، علیمہ خان ہو سکتی ہیں، علی امین گنڈا پور ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن کوئی پل کا کردار بھی تو ادا کرے گا نا، کوئی برج بھی تو بنے گا نا. جی علی امین گنڈا پور جیسے کہا ہے نا کہ ان کی آفیشلی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. امجد علی خان صاحب ٹھیک ہے، بھٹی صاحب